إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ ہم نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے نوح اور ابراہیم علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ پھر ہم نے ان کی اولاد میں حضرت نوح علیہ السلام کی نسل میں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں ہم نے نبوت کو جاری کر دیا اور ان کو بعض کو کتابیں بعض کو چھوٹے چھوٹے صحیفے عطا کیے فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ ان دونوں انبیاء کی نسل ان میں سے کچھ ہدایت یافتہ تھے وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ اکثر جو تھے نا وہ فاسق تھے ثم قفینا علی آثارہم برسولنا،
پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے بعد پیدل پہ رسول بھیجے، اور یہ سلسلہ چلتے چلتے وَقَفَّيْنَا بِعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ، پھر ہم نے عیسیٰ بن مریم کو بھیج دیا، وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی، وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً، اور عیسیٰ علیہ السلام کے جو صحیح پیروکار تھے ان کے دلوں میں ہم نے شفقت اور رحمت ڈال دی۔ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، لیکن بعد میں ان کی نسل میں لوگوں نے آج خود رہبانیت کی بدعت ایجاد کر دی، ماں کتاب بنا رہے ہیں۔ ہم نے ان پر یہ بدعت جو ہے تھی رہبانیت کی، یہ ہم نے ان پر عائد نہیں کی تھی، اور انہوں نے ایجاد کیوں کی؟ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، ان کی نیت بڑی نیک تھی، وہ اللہ کی اس بدعت کے ذریعے اللہ کی رضامندی چاہتے تھے۔ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، اور پھر وہ اس کے تقاضے پورے نہ کر سکے جو کرنے چاہیے تھے۔ فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُ أَجْرًا، اور ان میں سے جو صحیح معنوں میں عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل پیرا تھے ان کو ہم نے اجر دیا۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور اکثر ان میں سے فاسق تھے۔ اب یہ آیات جو ہے نا یہ بڑی قابل غور ہے۔ ہمارے ہاں یہ بات بڑی عام ہو گئی ہے کہ جو نسب ہے نا یہ شرافت کا باعث ہے۔ یہ جو نسل چلتی ہے نا اچھے لوگوں کی، یہ شرافت کا باعث ہے، لیکن قرآن نے نفی کی ہے کہ دیکھیے نسل ابراہیم علیہ السلام کی اور نسل نوح علیہ السلام کی، ان پہ اللہ نے یہ کرم کیا کہ ان میں طویل عرصے تک نبوت کو جاری فرمایا، اور لیکن اس نسل میں سے کچھ ہدایت یافتہ تھے اور بڑی تعداد فاسقوں کی تھی۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ نبی کی نسل جو ہے یہ اگر نبی کے طریقے پر ہے تو پھر یہ باعث شرافت ہے۔ نبی کی نسل اگر نبی کے طریقے پر ہے تو باعث شرافت ہے، اور اگر نبی کی نسل نبی کے طریقے پر نہیں تو یہ باعث ضلالت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا نا انی جاعلک للناس اماما، یہ وہی نبوت والی دعا تھی کہ یا اللہ میری اولاد جو ہے نا ان کو پیشوائی ملے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ رب العزت نے کیا جواب دیا؟ قال لا ینال عہد الظالمین، فرمایا ابراہیم یہ جو پیشوائی ہے نا یہ اللہ کا ایسا منصب ہے کہ جو
اس منصب کو حاصل کرنے کے لیے تیری طرح مصائب و آلام کے دریا عبور کرتا ہے، یہ منصب ان کو ملتا ہے۔ لیکن جو ظالم ہے، انبیاء کی فرما برداری کا عملاً منکر ہے، ان کو میرا وعدہ یہ نہیں پہنچے گا۔ اب آپ دیکھیں کیا ہے، یہ قرآن نے کہا ابراہیم علیہ السلام کی نسل اور نوح علیہ السلام کی نسل، اور یہی حال دیگر کے، یہی وعدہ اللہ کا دیگر کے بارے میں۔ آج آپ دیکھ لیں بالکل ہی کون مون، جی ہاتھ میں رنگین متائل پکڑا ہوا ہے، سگریٹ اور حکے کے کش مار رہا ہے، اور ہے کون ہے جی؟ سید صاحب، یہ سادات میں سے ہے، یہ سید صاحب ہیں، یہ سادات میں سے ہے۔ اور میرے بھائیوں، محض کسی کا سلسلہ نسب جا کر نبی سے مل جانے سے نہ سید بنتا ہے اور نہ وہ سادات میں شمار ہوتا ہے۔ نبی کی اطاعت جو کرتا ہے وہ نبی کے خاندان میں سے نہ بھی ہو، یہ بات یاد رکھ لیں۔ نبی کی جو اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے نا، وہ بھلے نبی کے خاندان میں سے بھی نہ ہو، وہ سید بن جاتا ہے، وہ سید بن جاتا ہے۔ سید کسی ذات کا نام نہیں ہے، سید کردار کا نام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت بلال کو آواز دیا کرتے تھے نا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، جب حضرت بلال حبشی ہے، قریشی بھی نہیں ہے، مکے کا رہنے والا بھی نہیں ہے، افریقی ممالک کا رہنے والا ہے، بکتا بکتا مکے میں پہنچ گیا، پتہ نہیں کتنی منڈیوں میں بیچارہ بکا ہوگا، بکتا بکتا مکے پہنچ گیا۔ اللہ اکبر۔ امیہ بن خلف کا غلام جو رئیس تھا قریش کا، اس کا غلام بن گیا، کلمہ پڑھا، رسول اللہ کا فرما بردار بن گیا۔ تو حضرت عمر کہا کرتے تھی، یا سیدی بلال، یا سیدی بلال۔ حضرت عمر ایک حبشی آزاد غلام کو سیدی کہا کرتے تھے۔ اسی طرح جلیبیب، یہ بھی باہر کا رہنے والا ہے، مدینے کے سپاہ رہتا تھا، اس کے بھی موٹے موٹے اعضاء تھے، موٹا ناک، موٹے ہونٹ، کالا رنگ، اللہ اکبر۔ لیکن اور آپ مکے میں، مدینے میں یہ آیا کہ مدینے کی مضافات میں رہتا تھا، میں نے مکہ کہہ دیا، مدینے کے مضافات میں رہتا تھا، دیہات سے یہ سبزی لے کر آیا کرتا تھا اور مسجد نبوی کے پاس بیٹھ کر بیچا کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ لیکن مطیع اور فرما بردار رسول اللہ کا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جلابیب منی، جلابیب مجھ سے، جلابیب منی، جلابیب مجھ سے ہے۔ میرے بھائیوں، نبی سے رشتہ خونی مؤثر نہیں ہے، نبی سے رشتہ روحانی مؤثر ہے۔ اب دیکھیں، دو کانوں کی میں نے آپ کے سامنے
مثال رکھی ہے جو نہ انصار کے قبائل میں سے ہیں اور نہ مہاجرین کے قبائل میں سے ہیں، لیکن ان کا کردار یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کے لیے وقف کر دی، غلامی سے سید بن گئے، غلامی سے نکلے اور سید بن گئے۔ پھر اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور جو ان کے فرما بردار تھے نا ان کے دلوں میں ہم نے شفقت اور رحمت رکھی ہوئی تھی، اور آگے جب ان کی نسل چلی نا تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک بدعت ایجاد کر لی رہبانیت والی، اور نیت کیا تھی؟ یہ بات یاد رکھیں، بڑی یہ قابل غور ہے، میں اس کے ذریعے آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ نیت ان کی، اللہ کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے کہ جو انہوں نے یہ بدعت ایجاد کی، اس سے نیت ان کی تھی ابتغاء رضوان اللہ، وہ اللہ کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ نے آیا اس بات کو پسند کیا، نیت ٹھیک ہے لیکن عمل نہیں ٹھیک، عمل ہے محض نیت سے کچھ نہیں بنتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ 3 صحابہ کی شکایت پہنچی، تفصیل میں نہیں جاتا، صرف آپ کو اشارہ دے کے میں بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ تو جب وہ رسول اللہ کے پاس آئے، آپ نے پوچھا بھائی کیوں؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں، اللہ کے رضامندی چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یاد رکھ لو، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نیت خواہ کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو، اگر طریقہ میرا نہیں تو اس کا اسلام سے، وہ مجھ سے نہیں کا مطلب ہے وہ اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ اور میرے کتنے بھائی ایسے ہیں آج جو بدعات ایجاد کرتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں، پھر اگر ان کو خبردار کیا جائے تو کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے، نیت تو ہماری ٹھیک ہے، اس میں حرج، ایسے کہتے ہیں نا، اس میں حرج ہے کیا ہے؟ یا پھر کہتے ہیں کہ نہیں یہ بدعت حسنہ ہے، یہ بدعت حسنہ ہے۔ اللہ، وہ بدعت حسنہ کیسے ہوگی میرے بھائی؟ حسنہ تو سنت ہے، بدعت تو سیئہ ہے، کل بدعت ضلالہ ہے۔ اور یہ جو مہینہ جا رہا ہے نا شعبان کا، اس میں بڑی بدعت ہے، شعبان کے اس مہینے میں بڑی بدعت ہے۔ ایک تو بدعت یہی ہے جو 15 شعبان کو رات میں ہماری بہنیں بیٹیاں بن سنور کر، جیسے نا میرج ہال میں جانا ہے، بن سنور کر قبرستان کا رخ کرتی ہے۔ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ کیوں جی غلط تو نہیں نا کہہ رہا؟ کیا پھٹے پرانے کپڑے پہن کے جاتی ہے؟ ہے جی؟ کیا ان کے چہرے پہ غم کے آثار ہوتے ہیں کہ بھی ہمارا کوئی مر گیا تھا، ہم اس کی قبر پہ جا رہے ہیں، وہ پرانا غم یاد آیا ہو اور ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہوں؟ کوئی ایسا ہوتا ہے؟ یقین جانو وہ 15 شب کی رات کو قبرستان، جو شہر خاموشہ جس کا نام ہے شہر خاموشہ، وہ جناب ایک
بہترین قسم کا منظر پیش کر رہا ہوتا ہے. کیا مرد اور کیا خواتین. میرے بھائیوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ شرعاً درست نہیں. کسی صحابی کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 15 شعبان کو قبرستان جانا ثابت نہیں ہے. قبرستان جانا ثابت نہیں ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قبروں کی زیارت کا فلسفہ بیان کیا ہے، اگر آپ جانا چاہتے ہیں کسی رات بھی، اس کا فلسفہ رسول اللہ نے بتایا ہے. اس کا فلسفہ کیا ہے کہ آپ نے فرمایا بھائی قبروں کی زیارت کیا کرو، یہ موت یاد دلاتی ہے. جب آدمی قبرستان جاتا ہے نا، اس کو میں اللہ میری توبہ، وہ جو مدفون ہوتے ہیں نا، ان کی چوہدراہٹیں بھی یاد آ جاتی ہے کہ کل یہ اپنے علاقے کا چودھری تھا، فیصلے کرتا تھا، سفید پوش تھا، آج مٹی کی منو مٹی کے نیچے بے یار و مددگار پڑا ہے. اور کل مجھے بھی یہی آ جانا ہے. میں نے بھی اس 2 گز لمبی اور 1.5 فٹ کے قریب چوڑی جگہ پہ میں نے بھی کل آ کر لیٹنا ہے، جس کے اندر سوائے اندھیرے کے کچھ نہیں. یہ فلسفہ ہے. اور ابھی جو ہمارے یہاں حالت ہو رہی ہے تو قبرستان کو ایسے سجایا جاتا ہے کہ موت کا یاد آنا تو ناممکن ہی ہے. پھر یہ مزارات، یہ جناب اس رات کو، یہ جو مزارات ہیں یہ اس رات کو ایوان صدر اور وزیر اعظم ہاؤس کا منظر پیش کر رہے ہوتے ہیں. خواتین کی قطاریں، مردوں کے گروہ در گروہ. اور یہ بات یاد رکھیں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب ذوالجلال نے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابی کہتے ہیں کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زارات القبور، کہ جو عورتیں قبرستان کا رخ کرتی ہے، قبرستان جاتی ہے، اللہ کے رسول نے ان پہ لعنت فرمائی ہے. تو میرے بھائی کس مقصد کے لیے جا رہی ہیں یہ؟ اور آج جس طرح قبرستان کا یہ رخ کر رہی ہیں، میں آپ کو پوری ذمہ داری سے یہ کہتا ہوں کہ جس انداز میں یہ بن سور کر قبرستان کا رخ کر رہی ہے، اللہ کی قسم اس طرح بن سور کر تو مسجد میں آنا بھی ان کے لیے حرام ہے. اگر مسجد جمعے کی نماز یا تراویح پڑھنے کے لیے اس انداز میں آتی ہے جس انداز میں وہ قبرستان جا رہی ہیں، تو یہ انداز مسجد کے لیے آنا بھی حرام اور ممنوع ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا اپنی حیات طیبہ میں چند خواتین کو دیکھا کہ وہ برہنہ چہرے سے مسجد جا رہی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا اگر اللہ کے رسول یہ دیکھ لیتے، اللہ کے رسول اگر ان خواتین کو دیکھ لیتے تو رسول اللہ ان کا مسجد میں داخلہ بند فرما دیتے. یعنی ان حال میں تو مسجد کا رخ بھی نہیں آپ یہ خواتین کر سکتی. اور پھر ہمارے علماء حضرات
مولوی حضرات اس رات کو پتہ نہیں کیا کیا بلا رہے ہیں اور قرآن کی آیت کا مفہوم بگاڑ رہے ہیں. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. یہ لیلۃ القدر، یہ جو آیات ہے نا، یہ لیلۃ القدر سورت کی تفسیر ہے. اس میں لیلۃ القدر کہا اور یہاں قدر کا معنی بتایا کہ قدر کا معنی کیا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ قدر کا معنی یہ ہے کہ اس رات اللہ کی طرف سے فیصلے کیے جاتے ہیں. یعنی تقدیروں کی رات کا معنی کیا ہے؟ یہ یعنی لیلۃ القدر کی تفسیر ہے یہ فیہا یفرق کل امر حکیم. ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ اس مہینے کے اندر یکم شعبان سے لے کر 15 شعبان تک روزے رکھنے چاہیے، لیکن محض 15 شعبان کا روزہ رکھنا یا رات کی عبادت کرنا یہ بدعت ہے. کیونکہ اس سلسلے میں جتنی بھی روایات ہیں کوئی روایت اس قابل نہیں کہ اس پہ عمل کیا جا سکے. یہ ضرور ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان، کہ میں نے رسول اللہ کو 2 مہینوں کے مسلسل روزے رکھتے نہیں دیکھا ما سوا شعبان اور رمضان کے. لیکن ہمارے لیے کیا حکم دیا؟ یہ تو بعض معاملات ایسے ہیں جو رسول اللہ کے خاصہ تھے، وصل ہے، شادیوں کی تعداد ہے. ہمارے لیے نصف شعبان سے بعد روزہ رکھنے کی اجازت نہیں. صحابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا لا تصوموا بعد نصف شعبان، کہ بھئی تم نصف شعبان کے بعد روزہ نہیں رکھ سکتے. اب آپ کو اجازت ہے، بلکہ چاہیے کہ شعبان کے مہینے میں کم از کم 2-3 روزے جو ہے نا وہ ضرور رکھیں، لیکن شروع کر دیں ابھی سے، یا 12 13 14 وہ رکھ لیں. آخری ایک بات کہہ کے ختم کرنے لگا ہوں. اگر کوئی آدمی ہر مہینے کی 13 14 15 کا روزہ رکھتا ہے تو اسے شعبان کے بھی 3 4 13 14 15 روزہ رکھنے کی اجازت ہے. اسی طرح بعض لوگ جو ہے نا وہ 28 اور 29 کا روزہ رکھتے ہیں، ہر مہینے کی 28 اور 29 کا روزہ رکھتے ہیں. خود رسول اللہ بھی رکھتے تھے، ان کو اجازت ہے. اگر کوئی یہ دلیل دے نا دیکھو جی 28 اور 29 کا روزہ رکھنا ثابت ہے، وہ اس کے لیے ثابت ہے، یہ وضاحت ہے جو عام دیگر مہینوں کے بھی رکھتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بدعات سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.